السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا 10واں رکوع، آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو، جہاد پر نکلو، تو اگر کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم تو مومن نہیں، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں بہت سے مال غنیمت ہیں، اس سے پہلے تمہاری اپنی بھی یہی صورتحال تھی، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق ضرور کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خبردار ہے۔ جی، ابتدائے اسلام میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے شعار اور فریقین کے مسلمان ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس دور میں عرب کے نو مسلموں اور کافروں کے درمیان لباس، زبان یا کسی دوسری چیز میں نمایاں امتیاز نہ تھا، جس کی بنا پر ایک مسلمان سرسری طور پر دوسرے مسلمان کو پہچان سکتا ہو۔ لیکن کافروں سے لڑائی کے دوران یہ پیچیدگی پیش آ جاتی کہ جس قوم پر مسلمان حملہ آور ہوتے، ان میں سے کوئی شخص السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ کہنے لگتا، جس سے مسلمانوں کو یہ مغالطہ ہوتا کہ وہ حقیقتاً مسلمان نہیں بلکہ محض اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ زبان سے ادا کر رہا ہے، تو وہ اپنے اسی گمان کی بنا پر اسے قتل کر دیتے اور اس کا مال لوٹ لیتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھوڑی سی بکریاں لیے ہوئے مسلمانوں کو ملا اور السلام علیکم کہا۔ مسلمانوں نے اسے بہانہ خور سمجھ کر مار ڈالا، اس کی بکریاں لے لیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حرکات قبیلہ جہینہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے علی الصبح ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ میں اور ایک انصاری ان کے ایک آدمی سے ملے، اور جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اب انصاری تو اس سے رک گیا، مگر میں نے نیزہ چلا دیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ جب ہم واپس آئے تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا، اسامہ، کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے پناہ چاہنے کے لیے یہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ کئی بار دہراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے خواہش کی کہ میں آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی حدبہ کی جنگ میں کافروں کو مارنا شروع کیا، حالانکہ وہ کہتے جاتے تھے کہ ہم نے دین بدلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حال سنا تو فرمایا، یا اللہ، میں خالد کے کام سے بیزار ہوں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں ایسے مقتولوں کی دیت بھی بیت المال سے ادا کر دی تھی، اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ محض اپنی جان بچانے کی خاطر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے؟ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، بھلا دیکھیے، اگر میں کسی کافر سے لڑائی کروں اور وہ مجھ سے لڑائی کرے اور اپنی تلوار سے میرا ایک ہاتھ کاٹ دے، پھر مجھ سے بچ کر ایک درخت کی اوٹ میں چلا جائے اور کہنے لگے میں اللہ کے لیے اسلام لایا، تو اس کے یہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، اسے مت قتل کر۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد ایسا کہا تھا،
پھر بھی میں اسے قتل نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے مت قتل کر، اگرچہ تجھے اس سے تکلیف پہنچی، ورنہ وہ اس مقام پر آ جائے گا جو تیرے قتل کرنے سے پہلے تیرا مقام تھا، یعنی وہ ظالم تھا اور تم حق پر تھے، اور اگر تو نے کلمہ اسلام کہنے کے بعد اسے قتل کیا تو تم اس کے مقام پر آ جاؤ گے، یعنی تم ظالم اور وہ مظلوم ہوگا۔ اس حدیث سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام ظاہر کے مطابق جاری ہوتے ہیں اور باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔